السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ بسم اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور آپ سے محبت کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ اگر محبوب کی چاہت اور محبت چاہتے ہو تو محبوب کے طریقے پر چلنا پڑے گا، کیونکہ محبت میں منمانی نہیں چلتی ہے کہ آدمی اپنے من سے جیسی چاہے محبت کرے۔ محبت میں بڑی نزاکت ہوتی ہے، جگہ جگہ پر خیال رکھنا پڑتا ہے کہیں ہمارا محبوب ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہمارے محبوب کے خلاف یہ کام نہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی محبت کو اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا، اور اس سے جب ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلیں گے اور آپ کی اطاعت و پیروی کریں گے تو اس سے اللہ کی بھی محبت حاصل ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت حاصل ہوگی۔ اور اس محبت کے نتیجے میں ہمیں حاصل کیا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہوگی، اور پھر یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ختم کر دے گا۔ کس راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں رکھنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قلبی لگاؤ رکھنا، یہ ہمارے دین اور ایمان کا اہم ترین حصہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہا تم میں سے کوئی بھی آدمی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، پکا سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ یعنی ایک مسلمان پکا مسلمان اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو۔
حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہو، اپنی اولاد سے زیادہ ہو، دنیا جہاں کی ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت ہو، تب جا کر آدمی ایمان میں مکمل پہنچ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ یہی باتیں بتلا رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن یہ کہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ایمان اس معیار تک نہیں پہنچا ہے جو ایمان کی مطلوب ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ ایمان کی تکمیل اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ کریں، تب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب یہ ایمان مکمل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ آپ سے کیا انسان اور کیا جنات، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا مرد کیا عورت، کیا حیوان کیا انسان، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو سنتی اور سمجھتی نہیں ہیں، جیسے جمادات ہیں، پہاڑ ہے، منبر ہے، پتھر ہے، درخت ہے یا جانور ہے، یہ ساری مخلوقات بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتی تھی۔ محبت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ وہی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے محبوب کے طریقے پر چلو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کے طریقے پر چلو، تم کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اور اگر محبوب کے طریقے پر نہیں چلو گے تو محبت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور ہم نماز نہیں پڑھتے، اس سے ہم کو اللہ کے نبی کی محبت حاصل ہوگی؟ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم کو رسول سے محبت ہے، نماز پڑھنا ہم اس پر توجہ نہ دیں اور ہم کہیں ہم کو رسول سے محبت ہے، رسول کی محبت کا ڈنکا پیٹیں، محبت اس کا نام نہیں ہے۔ محبت کا معنی یہ ہے، محبت کا پیغام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی تعلیم دی ہے اس کو من وعن خوشی خوشی تسلیم کر لیا جائے۔ صحابہ اکرام ایسے ہی آپ سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کسی آدمی سے کہا بیٹھ جاؤ۔ کوئی یہ صحابی تھے جو کھڑے تھے، صحیح سے نہیں بیٹھ سکے تھے، وہ کھڑے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اتنی ہی آواز سنی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دروازے میں داخل ہو رہے تھے، ابھی ان کا ایک پاؤں باہر اور ایک پاؤں اندر ہے، چوکھٹ میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا کہا کیا بات ہے، میں نے تم کو نہیں کہا یہاں بیٹھنے کے لیے، میں نے ان کو کہا تھا جو یہاں سیدھے سے نہیں بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میری کانوں نے صرف یہ سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ کھڑا ہوتا تو گستاخی ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، جوتی پہنے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے، اور پھر نماز ہی کی حالت میں جبریل نے آ کے بتایا، کہا کہ میری جوتی کو نکال دیجئے کیونکہ آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو وحی کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی جوتی نکال دی۔ صحابہ اکرام نے یہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی نکال دی ہے۔ جتنے صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے، نبی کو دیکھ کر سبھوں نے اپنی جوتی نکال دی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ان لوگوں سے کیا بات ہے؟ کہا، اس صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتی نکال دی، ہم نے بھی جوتی
فوراً نکال دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جوتی نکال کے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم جوتی پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کی شان میں گستاخی نہ ہو، رسول کی نافرمانی نہ ہو. یہ اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق چلیں. کوئی ایسا کام نہ کریں دین کے اندر کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی نافرمانی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو. ہم لاکھ اس کو محبت کا نام دیں، عقیدت کا نام دیں، لیکن اگر وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام نہیں کیا ہے اور اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت ہے، شریعت کی مخالفت ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دین کو چھوڑا ہے اس دین پر جمنا یہی محبت رسول کا سچا پیغام ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے سچی محبت اور آپ کی سچی تابعداری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.